مفتی یوسف کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی یوسف دہلوی آفیشل کو سبسکرائب کرے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے۔ مختلف انداز میں، مختلف عنوانات سے اور مختلف طریقوں سے اس عقیدے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور اتنی مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انداز میں بہت ہی تعجب اور حیرانیت ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جتنی ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں شروع سے اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتی ہے، کس قدر شفقت اور پیار اس کا اپنی اولاد کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے ایک ہی بات کو اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو بار بار سمجھاتی ہے، اور ایک ہی بات کی بار بار ان کو نصیحت کرتی ہے، یہاں تک کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ماں کی نگاہ میں بچے ہی ہوتے ہیں، اور وہ ان کو بھی اسی طرح نصیحت کرتی ہے جیسے بچوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اولاد جب کسی سفر پر روانہ ہو، اولاد کو کہیں جانا ہو، تو ماں کی محبت اور ممتا مختلف طریقوں سے اس کو نصیحت کرنے پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو مختلف طریقوں سے سمجھاتی ہے۔ حالانکہ بچے سمجھدار اور ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن ماں کی فطری محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو سمجھائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت ہے۔ ماؤں کی ممتا اور ماؤں کی محبت سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کس طرح کامیاب ہو جائیں، کس طرح دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی ان کے مقدر میں ہو۔ اور عقیدہ توحید کے بغیر مغفرت ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر مغفرت ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کا جو اپوزٹ ہے، عقیدہ توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید سے روگردانی کر شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کتنا ہی عبادت گزار ہو، کتنا ہی شب بیدار ہو، اور راتوں کو نفلیں پڑھنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا ہو، اور خوب حج کرنے والا ہو، عمرے کرنے والا ہو،
1000 دانوں کی تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو کہ جس میں وہ شرک کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کے خلاف شرک میں مبتلا ہو کر وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، لیکن اگر وہ شرک میں مبتلا ہے اس کے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہگار اور بڑے سے بڑے مجرم کی اللہ کے یہاں معافی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے ایک اعلان فرمایا، ایک قانون مقرر فرمایا ہے کہ مشرک کی اور شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس سے کمتر گناہ جس کے لیے چاہیں گے اس کی بخشش فرما دیں گے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بڑا بہتان باندھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قانون قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یونس علیہم السلام، ان تمام کا ذکر فرمایا، اور آگے بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ لیکن ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو روئے زمین میں سب سے زیادہ محترم ہوتے ہیں، اپنی قوم میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مشرف ہوتے ہیں۔ وہ تو ساری انسانیت کو توحید کا درس دینے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، تمام نمازیں، تمام روزے سب ان کے برباد ہو جاتے، وہ منصب نبوت سے محروم ہو جاتے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء سے شرک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ انداز جو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار فرمایا یہ عام انسانوں کو بتلانے کے لیے فرمایا کہ جب انبیاء علیہم السلام اگر شرک میں مبتلا ہو جائیں ان کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے اور ان کو منصب نبوت سے محروم کر دیا جائے گا، تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک کرتے ہوئے کیسے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ہی نہیں بلکہ سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے شرک کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے شرک صادر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن عام انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے۔ قانون بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مشرک کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے۔ فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم سے مراد یہاں پر مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔
شرک کو ظلم قرار دیا ہے، تو شرک جب ظلم ہے تو اس کا کرنے والا وہ ظالم ہوگا. شرک جب ظلم ہے تو اس کا کرنے والا وہ ظالم ہوگا. چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتے تھے، اور یہی قرآن کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو اور خیال کو زیادہ بہتر جانتے تھے کہ کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں یہ تصور نہ کر لے، یہ خیال نہ کر لے کہ مجھے یہ اللہ تبارک و تعالی سے مجھے بچا لیں گے. بعض لوگوں نے یہ تصور کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، فلاں نبی ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، فلاں ولی اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، فلاں قطب اور فلاں پیر اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کو منا لیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، قیامت کے دن شرک کرنے والوں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا. شرک کرنے والوں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا. یہ ضابطہ اور یہ قانون اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے. میرے محترم دوستو، شرک اور توحید کے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق ہے کہ جس طرح مشرق اور مغرب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح شرک اور توحید ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ایک زمین ہے اور ایک آسمان ہے، ایک آگ ہے اور ایک پانی ہے، ایک پھول ہے اور ایک کانٹا ہے. زمین آسمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، مشرق اور مغرب ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ شرک اور توحید یہ دونوں جمع ہو جائیں، کہ انسان توحید بھی کرنے والا ہو، عقیدہ توحید کا اقرار کرنے والا ہو اور شرک کرنے والا بھی ہو. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا خیال دل سے نکال دیجئے. یہ ایسا نہ ہو کہ فلاں ولی کے مزار پر بھی جا رہے ہیں، غیر قبروں پر بھی سجدہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے دامن پھیلا رہے ہیں، پھر بھی اپنے موحد ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں کسی کو شریک قرار دیا جائے. تمام انبیاء علیہ السلام نے جو سب سے بنیادی دعوت اپنے قوم کو اور انسانیت کو دی ہے، وہ عقیدہ توحید کی دی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے، ہم نے ان کی طرف اس بات کی وحی کی کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو، میری ہی پرستش کرو، میرے سامنے ہی اپنے سر کو جھکاؤ. تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہی پیغام دے کر انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا. نوح علیہ السلام کے بارے میں 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم نذیر مبین. اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. میں تمہاری طرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمہاری طرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. تمام انبیاء علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی دعوت دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو شرک کہاں سے شروع ہوا؟ شرک کا کنسپٹ کہاں سے آیا؟ اس کے متعلق بھی روایات میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا زمانہ اور اس درمیان میں آنے والے انسان سب کے سب موحد تھے، اللہ کی یکتائی کو بیان کرنے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے تھے. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کی ابتدا ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ابتدا کیسے ہوئی؟ ابتدا کا واقعہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے
قوم کے اندر 5 بزرگ لوگ تھے، معزز لوگ تھے کہ جو اپنے قوم کو دین کی باتیں بتاتے تھے. ان کی مجلس میں بیٹھ کر لوگ ان سے دین کا علم حاصل کرتے تھے. ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، جن کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بزرگ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہوئی کہ بزرگ تو دنیا سے چلے گئے، اب وہ مجلسیں نہیں رہی، وہ اللہ کی یاد نہیں رہی، وہ دین کے مذاکرے نہیں رہے، تو اب کس طرح ہم یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں پر کس طرح عمل پیرا ہوں، یہ تمام چیزیں کس طرح زندہ رہیں. تو شیطان نے آ کر ان لوگوں کے دلوں میں پھونک ماری، وسوسہ ڈالا. اور وسوسہ یہ ڈالا کہ چونکہ یہ لوگ تو اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تم ایسا کرو کہ ان کی اسٹیچوز بنا لو، ان کی تصویر بنا لو، ان کی مورتیاں بنا لو اور ان کو اپنے سامنے رکھ لینا. جب ان کو اپنے سامنے رکھو گے تو اللہ کی یاد آئے گی، اور وہی جو ان کے مجلسوں میں جو ذکر ہوا کرتا تھا اور جو دین کے مذاکرے ہوا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں تمہارے یاد رہیں گی، یاد دہانی ہوتی رہے گی، اور اس طرح تم دین پر قائم رہو گے. چنانچہ ان لوگوں نے ان کے تصویر بنا لی، اسٹیچوز بنا لیے. پھر اس کے بعد ان کے دلوں کے اندر تو حقیقت موجود رہی کہ عبادت ہم ان کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو دیکھ کر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ تو یاد دہانی کے لیے ہے، صرف اور صرف ان کی حقیقت یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کریں. لیکن جب اگلی نسل آئی تو ان کا دین گڑبڑ ہو گیا، آدھا ایمان ان کا رہا، آدھا وہ ان مورتیوں کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر اس کے بعد تیسری نسل آئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ مورتیاں ہمارے آبا و اجداد کے معبود ہیں، ان کے الہ ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، چنانچہ اس طرح انہوں نے ان مورتیوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، انہی کے سامنے سجدے کرنا، انہی کی نظر و نیاز کرنا، انہی سے منتیں ماننا، اور تمام چیزیں انہی کے سامنے جو بھی عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی تھی وہ ساری عبادتیں ان کے لیے وجہ لانا انہوں نے شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. 950 سال تک اس قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن محنت کے باوجود، اتنا لمبا عرصہ محنت کے باوجود 80 یا 85 لوگ ایمان لائے. تو اس طریقے سے شرک کی ابتدا ہوئی. آپ نے اندازہ لگایا شرک کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ تصویر سے ہوئی ہے، تصویر بنانے سے ہوئی ہے، مورتیوں کے بنانے سے ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو بھی قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں. فادعوہم، ان کو پکارو. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے. آگے فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے کان ہیں، کیا ان کے آنکھ ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اپنے دیوتاؤں کو جمع کر لو، پھر تم میرے خلاف کوئی بھی سازش کرنا چاہو کر لو، فلا تنظرون، اور مجھے میری سی بھی مہلت نہ دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا. دوسری جگہ اس سے بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا لہ، جن جن کو تم چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکار رہے ہو، ایک مکھی بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے.
اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم پوج رہے ہو، جن کو تم معبود سمجھ رہے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ تمام کے تمام ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں توحید کی قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ توحید ہے کیا چیز۔ چنانچہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، ساری بزم ہستی کا سجانے والا اور بنانے والا، خالق اور مالک اور پالنہار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ماننا۔ توحید ربوبیت کہ اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی سارے جہانوں کے خالق اور مالک ہیں۔ دوسری قسم توحید کی توحید الوہیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ مانا جائے، اللہ کو معبود مانا جائے، اللہ کو عبادت کے لائق مانا جائے۔ تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوں گی، روزے اللہ کے لیے ہوں گے، سجدے اللہ کے لیے ہوں گے، نذریں اللہ کے لیے ہوں گی، قربانی اللہ کے لیے ہوں گی، منتیں اللہ کے لیے مانی جائیں گی، نذر و نیاز اللہ کے لیے مانی جائیں گی۔ یہی تو وجہ ہے نماز کی ہر رکعت میں ہر ایمان والا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وعدہ کرتا ہے، ایک پاکیزہ انسان بھی، پارسا اور زاہد بھی اس کا وعدہ اور عہد کرتا ہے، اور ایک گناہگار بھی اس کا عہد کرتا ہے، نبی بھی اس کا عہد کرتا ہے، اور ولی بھی اس کا عہد کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی ہم تیری ہی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے، تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ کائنات کا سردار، ساری انسانیت کا سرتاج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور مسجد نبوی میں نفل میں مشغول ہو کر دعا کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کی اور اللہ ہی سے مدد چاہیے، تو انسان تجھے بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے مدد چاہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، توحید خالص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من